بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک فرمایا وَإِذَا وہ منی اور اذا منی جب، وَإِذَا قِيلَ کہا جاتا ہے، لَهُم ان سے، ماذا کہ کیا، انزل نازل کیا، ربکم تمہارے رب نے، قالوا تو وہ کہتے ہیں، اساطیر الاولین، اساطیر وہ تو قصے کہانیاں ہیں، اولین پہلے لوگوں کی، لیحملوا وہ اٹھائیں گے، اوزارہم اپنے بوجھ، کاملتاً مکمل طور پر، یوم القیامہ قیامت کے دن، ومن اوزار الذین اور من معنی سے اوزار وزن، الذین ان لوگوں کے، یضلونہم جن کو انہوں نے گمراہ کیا، بغیر علم بغیر علم کے، الا سنو سنو، ساء کیا ہی برا ہے، ما یزرون جو وہ بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دو آیت بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ پاک کی پاک بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تمام حضرات سنیں اللہ کا نام لیجئے کئی سبحان اللہ۔ کل کی آیت مطہرہ جو تلاوت کی تھی، ان آیات مطہرہ میں اللہ پاک نے اپنی شان وحدانیت کا اظہار فرمایا، اور جو لوگ اللہ کو واحد نہیں بتاتے، نہیں مانتے، ان کے بارے میں بتلایا کہ وہی لوگ اصل میں متکبرین، تکبر کرنے والے ہیں۔ اسی ضمن میں میں نے آپ کی خدمت میں آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ جو تکبر کے حوالے سے تھی وہ بھی عرض کی، اور میں نے آپ کی خدمت میں ایک حدیث پاک پیش کی تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت مرحومہ ہے، یعنی میری امت بخشی ہوئی ہے۔ جناب من اس ضمن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے یوں ہی معاف کر دے گا۔ قیامت کے مختلف احوال ہوں گے۔ ایک وقت وہ ہوگا جب کسی کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی، پھر جب شفاعت کا حکم ہوگا تو سب سے پہلے سفارش کرنے والے ہمارے آقا سبحان اللہ۔ سرکار جب سفارش شروع کریں گے پھر انبیاء کو اجازت مل جائے گی، پھر اصحاب کبار کو مل جائے گی، یعنی پھر یوں ہی درجے بڑھتے جائیں گے حتیٰ کہ حافظ قرآن تک بات آ جائے گی، اور اللہ کی رحمت اس قدر آ جائے گی کہ فرمایا جس نے ایک دفعہ کسی کو پانی بھی پلایا ہوگا تو اللہ اس کے وسیلے سے بھی معاف کر دے گا، اور وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جن کے یا تو برے اعمال بہت زیادہ ہوں گے یا پھر سرے سے نیک اعمال ہوں گے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ تطہیر کے لیے، مسلمانوں کو عذاب کے لیے نہیں، تطہیر کے لیے اللہ پاک کچھ دنوں تک، وہ جانے کتنے دن ہوں گے، جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ اکبر۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے گناہوں کا، سرکار نے فرمایا نا میری امت مرحومہ ہے، تو فرمایا عرض کیا رسول اللہ پھر ان کے گناہوں کا کیا بنے گا؟ سرکار فرمائے یہ جو درد، یہ جو تکلیفیں، یہ جو بیماریاں، یہ جو بلڈ پریشر مسلمانوں کو ہوتے ہیں، اور یہ جو شوگریں ہو جاتی ہیں، یہ جو بیماریاں پڑ جاتی ہیں، سرکار فرمایا میری امت کے گناہوں کا یہی کفارہ بن جائے گا۔ کتنی خوش نصیبی ہے ہمارے لیے، ہم اپنے آقا کی آمد پہ کیوں نہ پھر سے خوشیاں منائیں کہ اللہ نے ہمیں یہ ایسا نبی عطا فرما دیا کہ جناب، پھر بزرگ فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں، اگر
کسی کے نیک اعمال ذرہ برابر بھی نہ ہوں گے اور سراپا گناہگار ہوگا، تو فرمایا وہ جو کلمے والا نور ہے وہی کافی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا اگر اللہ ان کو تطہیر کے لیے، پاکی کے لیے اگر بھٹی میں جلائے گا، جہنم کی بھٹی میں جلائے گا، تو بعض علماء کرام نے فرمایا کچھ اعضاء ایسے ہوں گے جن کو آگ ہی نہیں لگے گی، آگ ہی نہیں لگے گی۔ اس سے اگلی بات بڑی پیاری ہے، وہ کون سے اعضاء ہیں؟ وہ وضو والے اعضاء ہیں۔ سرکار کی حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا بندہ مومن کا نہ چہرہ جلے گا نہ اس کے بازو جلیں گے، یعنی جہاں جہاں وضو کا پانی جاتا ہے اس جگہ آگ نہیں جلائے گی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بازو کو یہاں تک دھوتے تھے، یہاں تک دھوتے تھے۔ کسی نے کہا جی سرکار کی سنت یہاں تک ہے، حضور کا حکم یہ ہے، فرض یہاں تک ہے اور آپ یہاں تک دھوتے ہو۔ فرمایا سرکار نے فرمایا جہاں وضو کا پانی جائے، ظاہری بات ہے یہ جو پانی میں نے بھرا ہے وضو کے لیے بھرا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرکار نے جو فرمایا جہاں جہاں وضو کا پانی جائے گا، میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن لوگوں کے اگر بازو، یہ نیکی سے محبت کی بات ہے جناب، اپنے اپنے ذوق کی بات ہے، اس پر کوئی فتویٰ نہیں، عشق میں کوئی فتوے نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا جی اوروں کے یہاں تک چمکیں گے، میں چاہتا ہوں قیامت کے دن جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچوں تو میرے اور ساتھیوں کے یہاں تک چمکے، میرے یہاں تک چمکے، تاکہ میں قیامت کے دن نکھر کے آ جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اور اس سے اگلی بات علماء کرام نے کمال لکھی، اور یہ آج کے مولویوں کی باتیں بھی نہیں ہیں، یہ سب قدیم علماء کی باتیں ہیں جب یہ فرقوں والے مسئلے بہت کم تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کو جہنم میں ڈالا بھی سے، مسلمانوں کو جہنم میں ڈالا بھی سے، تو اللہ تعالیٰ ان سے حواس کو ختم کر دے گا، حواس کو یعنی جو درد کی تکلیف ہے اس کو ختم کر دے گا۔ جیسے کوئی عقل سے فارغ ہو جاتا ہے، عقل نہیں ہوتی اس کے بعد، تو اس کو کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا۔ بعض پاگل حضرات منہ میں انگارے ڈال لیتے ہیں، ہاتھوں میں انگارے پکڑ لیتے ہیں، چیزوں کو پکڑ لیتے ہیں، تو ان کو احساس نہیں ہوتا۔ اب اللہ تعالیٰ جب جہنم میں ڈالے گا، ہے تو قادر نہ سے، ہے تو قادر نہ، جہنم میں ڈال دے